السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، چنانچہ ہمارا نام گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ یعنی اللہ کے کلام کو سن کر صالحین کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ رو پڑتے ہیں۔ کیوں روتے ہیں؟ علماء اللہ کی خشیت رکھتے ہیں اور اللہ کے ڈر سے وہ روتے ہیں۔ جب اللہ کا کلام سنتے ہیں لیکن بے ہوش نہیں ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، چلاتے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل کی جو سب سے بہترین ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم، ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جسے وہ راہ راست پر لے آتے ہیں۔ جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہادی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو 3 افراد کی آنکھیں قیامت کے دن آگ کو نہیں دیکھیں گی۔ ان میں سے وہ ایک آنکھ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈری ہے۔ بنیادی طور پر یہ آیت نجاشی یعنی حبشہ کے بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جب انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے سورہ مریم کی تلاوت سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ آنکھ کا پانی، آنسو یا آنسوؤں کا ایک قطرہ دیکھنے میں ایک معمولی چیز ہے اور عموماً کہیں بھی گم ہو جاتا ہے، لیکن اپنے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اگر خلوص نیت سے بہایا جائے تو پہاڑوں جیسے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو اللہ کا کلام سن کر روتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں یہ آنسو اللہ کی یاد میں ہمارے بہنے چاہیے، لیکن ہم عام طور پر کن چیزوں کے لیے روتے ہیں؟ اور دوسری بات کہ ہمارے آنسو دنیا کے لیے بہتے ہیں یا آخرت کے لیے بہتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ یا ہمارے آنسو بندوں کی یاد میں بہتے ہیں یا اللہ کی یاد میں بہتے ہیں۔ یہاں شاہدین سے مراد ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ، یہ گواہی دینے والی امت ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ اس امت میں شامل کیسے ہوتے ہیں تو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ کر۔ اس کی 2 شرائط ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ کی توحید کی گواہی دینا، اور دوسری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی۔ تو اس کے بعد قیامت کے دن دیگر اقوام پر گواہی ہوگی اور انہوں نے یہ خواہش کی کہ ہمارا شمار بھی ان کے ساتھ ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے پھر لازماً اس سے بھی محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کی توحید کو جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا۔ اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ۔ پہلے جس طرح تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ اور ہمیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس حق پر ہم ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس ہے، جبکہ ہم یہ حرص رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک کاموں کے ساتھ شامل کر لے گا۔ جب ایمان دل کے اندر ایک امید پیدا کرتا ہے، اگرچہ اپنے گناہ ہوتے ہیں لیکن ایمان لانے سے وہ سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، انسان خیر و بھلائی اور جنت کے راستوں کی طرف چل پڑتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کے بدلے میں جو انہوں نے کہا ایسے باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہ نیک عمل کرنے والوں کی جزا ہے۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو یاد رکھیے جو گویا اچھی بات پر بھی جنت مل جاتی ہے۔ اگر مال کے ساتھ نیکی نہ کر سکیں یا اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہ کر سکتے، بیمار ہیں، کمزور ہیں، تو یاد رکھیں اچھی بات پر بھی جنت مل جاتی ہے۔ ایک دفعہ الحمدللہ کہنا کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میزان بھر جاتا ہے۔ تو اچھی بات کے لیے زبان ہلانے میں آخر کیا مشکل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہانی بن یزید سے پوچھا کہ کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ فرمایا تم عمدہ کلام کرو، کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو۔ اسی طرح مدینہ شریف پہنچتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا خطبہ دیا اس میں بھی یہی تھا کہ لوگوں سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلح رحمی کرو، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لیکن افسوس کہ زیادہ تر ہماری باتیں یا تو دوسروں کے دل دکھانے والی ہوتی ہیں یا بیکار ہی ہوتی ہیں۔ ہم بیکار باتوں میں اپنا ٹائم زیادہ ویسٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ بے شک کوئی شخص اللہ کی رضا کرنے والی ایک بات کرتا ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا وہاں تک اثر ہوگا جہاں تک حقیقت میں ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ اس کے لیے اپنے ملاقات کے دن تک کے لیے رضامندی لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ بے شک بندہ اللہ کی رضامندی کی ایک بات زبان سے نکالتا ہے، وہ خود اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اس کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ ہمیں اس لیے اچھی باتوں کے حریص ہونا چاہیے، اچھی باتوں کا شوق رکھنا چاہیے، کیونکہ اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ اس لیے اچھی باتوں کے حریص رہیے، اچھی باتوں کا شوق رکھیے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، وہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان پاک چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور نہ ہی حد سے بڑھو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی ایمان والوں سے پاک، عمدہ، لذیذ چیزیں، ایسی چیزیں جن کو نفس پسند کرتے ہیں وہ حلال کی گئی ہیں، ان کو حرام کرنے کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ عموماً بعض ادیان میں لوگوں کے اندر یہ تصور پایا جاتا تھا کہ جو عبادت گزار علماء اپنے اوپر عورتوں کو اور لذیذ کھانوں کو حرام قرار دیتے ہیں یا اپنے آپ کی عبادت خانوں میں محدود کر لیتے ہیں تو ان کو زاہد اور تقوی والے کہا جاتا تھا۔ لیکن یہاں مومنوں کو بتا دیا گیا کہ جائز، پاک، حلال چیزیں حدود کے اندر رہ کے استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن اسراف اور زیادتی نہ کی جائے۔ تو جو چیزیں شریعت نے حلال کی ہیں ان کو کبھی بھی خود پر حرام نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا، بتانے پر انہوں نے اس عمل کو بہت کم سمجھا اور کہا کہ آپ سے ہمارا کیا مقابلہ، آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو چکے۔ تو ایک نے کہا میں تو ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں تو ہمیشہ ہی روزہ رکھوں گا، کبھی ناگا نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا
کہ میں تو عورتوں سے جدائی اختیار کروں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا کیا تم وہی لوگ ہو جنہوں نے یہ باتیں کہیں؟ اللہ کی قسم تم سب سے زیادہ اللہ سے میں ڈرنے والا ہوں، اور میں تم سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں۔ جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ دین اسلام ایک معتدل دین ہے، جس نے دین اور دنیا کا بہترین امتزاج ہے۔ اس میں وہ نعمتیں جو اللہ نے دنیا میں بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، ان کی حدود کے اندر رہ کر جائز سمجھ کر فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو حلال پاکیزہ چیزیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ، اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان لانے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، لیکن وہ ان قسموں پر تمہاری گرفت کرے گا جنہیں تم نے پختہ کیا ہوگا۔ چنانچہ اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ چنانچہ جو یہ نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا بیٹھو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی ایسی قسم پر اللہ نے پکڑنا ہے جس کے پیچھے ارادہ نہیں تھا، یعنی اس پر پکڑنا نہیں ہے۔ یعنی بعض اوقات لوگ ایسے ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے، اللہ کی قسم ایسی بات ہے، اللہ کی قسم ایسی بات ہے، یعنی یہ کیا ہے، یہ لفظ قسم ہے، یعنی اس کے پیچھے جو ہے پکڑ نہیں ہے۔ لیکن جس کی قسم کا ارادے کے ساتھ کھائی جائے تو اس کی پکڑ ہوگی، کیونکہ جھوٹی قسم میں قابل جو مواخذہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر بڑی تاکید کے ساتھ جھوٹی قسم اٹھائی وہ اپنے چہرے کا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ پھر فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جو میرے ممبر کے پاس جھوٹی قسم کھائے، اگرچہ وہ ایک تازہ مسواک کے لیے ہی کیوں نہ ہو کہ یہ میری مسواک ہے، مگر یہ کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا، اور فرمایا کہ اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ اگر کسی شخص نے قسم کھا کر توڑ دی ہو تو اس کا کفارہ دینا چاہیے، جس کی تفصیل یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ شراب اور جوا شرک کے لیے نصب کی گئی چیزیں اور قسمت آزماتی سب گندے شیطانی کام ہیں، چنانچہ تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس آیت میں 2 چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا، تو جس شخص کو یہ یاد پہنچ جائے خواہ شراب میں سے کچھ بھی موجود ہو تو نہ پیے اور نہ فروخت کرے، تو جس شخص کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ یہاں ہم دیکھیں گے خمر کہتے کس کو ہیں؟ جو عقل کو ڈھانپ لے۔ خمار عورت کے دوپٹے کو بھی کہتے ہیں جس کے سر و سینے کو ڈھانپتا ہے۔ اور پھر شراب کے منع کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ شراب ہر خباثت کی جڑ ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب خباثتوں کی جڑ ہے، جس نے شراب پی اللہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ پس وہ آدمی جاہلیت کی موت مرے گا جس کے پیٹ میں مرتے وقت شراب ہوگی، اور یہ ایمان سے محروم کرنے والا فعل بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شراب پیتا ہے تو شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ یہ جنت سے محروم کرنے والا بھی فعل ہے۔ اسی لیے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا عادی جنت میں داخل نہ ہوگا، اور پھر شراب سے متعلق ہر عمل ملعون ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب سے متعلق 10 طرح سے لعنت کی گئی ہے۔ پہلی خود شراب پر، دوسری اس کے نچوڑنے والے پر، تیسری نچڑوانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اس کے اٹھانے والے پر، جس کے پاس لے جائی جائے اس پر، اس کی قیمت کھانے والے پر، اس کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر۔ یہ 10 لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ بلا شبہ شیطان یہی ارادہ رکھتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ یعنی یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کو کیوں منع کیا ہے۔ اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، گھروں میں بدمزگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، عقل ماری جاتی ہے انسان کی، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ چیزیں اللہ کے ذکر اور نماز سے بھی روکتی ہیں، اور پھر اس سے روپے پیسے کا ضیاع بھی ہوتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ پھر اگر تم نے منہ موڑا تو جان لو کہ بلا شبہ ہمارے رسول کے ذمے سے کھول کر پہنچا دینا ہے۔ جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے نیکیاں کی، ان پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے جب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے اور وہ ایمان لائے، انہوں نے نیکیاں کی، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور وہ ایمان لائے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی رہے، انہوں نے نیکیاں کی۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی کھانے پینے کے معاملے میں اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی بہت ضروری ہے۔ اس دور میں جب کہ یہ آیات اتری تب ہوا یہ کہ کچھ لوگ جن کے عزیز رشتہ دار شراب کی حرمت سے پہلے فوت ہو گئے، وہ پریشان تھے کہ توبہ کیے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے، ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو متقی ہو، مومن ہو، احسان کی روش پر ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف فرمانے والا ہے۔ اور پھر جب تک کوئی حکم آئے نا اس وقت تک ویسے ہی معافی ہے، کیونکہ متقی محسن متقی مومن سے بہتر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں شکار میں سے کسی چیز سے ضرور آزمائے گا کہ تمہارے ہاتھ تمہارے نیزے اس تک پہنچتے ہوں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ اس سے بن دیکھے کون ڈرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جس سے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی بعض اوقات حرام چیزیں حاصل کرنا بہت آسان ہو جاتی ہے، لیکن وہی انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ یعنی آپ کو کوئی ایسی جاب، ایسا کام ملا جس میں بڑی زبردست آمدنی آ رہی ہے، سہولتیں ہیں، آپ کو ضرورت بھی ہے، تو آپ صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ تو یہ اصل میں کیا تھا؟ ایسے مواقع کا سامنے آنا ایک امتحان تھا۔ یہ آیت اصل میں ان کے بارے میں ہے جو مسلمان صلح حدیبیہ کے سفر میں جا رہے تھے تو احرام کی حالت میں شکار ان کے ہاتھوں تک پہنچ گیا تھا۔ یعنی یہ بھی آزمائش تھی نا کہ پاس ہی شکار ہے لیکن انسان پکڑ نہیں رہا، اللہ کا تقوی ہے، اور ان کو ضرورت بھی تھی لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اس سے روکے رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح انسان کی خشیت کا امتحان لیتا ہے، کیونکہ بعض جگہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوتا، صرف آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو آپ رب کی خاطر غلط کام نہیں کرتے، خواہ آپ کو کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال آج کل روزے میں ہے۔ کوئی نہ بھی ہو، ہمارے پاس کھانا پڑا بھی ہوگا، ہم نہیں کھائیں گے۔ کیوں نہیں کھاتے ہم لوگ؟ کہ ہم نے اللہ کی خاطر روزہ رکھا، لوگوں کی خاطر نہیں رکھا۔ اور خشیت کی بہترین مثال روزہ ہے۔ اس اسکرین پر حرام چیزیں دکھانا صرف اسی وقت کی روح سے کی جا سکتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ہم کسی بھی جگہ پہ دیکھتے ہیں نا تو کھانے کی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے نظر آ جاتی ہیں۔ موبائل کو ہی دیکھ لیں، موبائل میں کیا ہوتا ہے، جب کمرشل آتی ہے تو کھانا ہی کھانا سامنے ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ کیا، وہ بھی ہماری آزمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو نہ مار ڈالو، اور تم میں سے جو بھی جان بوجھ کر اسے مار ڈالے تو اس کا بدلہ اس کی مانند جانور ہے جو اس نے مارا ہے۔ اس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے۔ یہ کعبہ پہنچنے والی قربانی ہے، یہ کفارے میں مسکینوں کا کھانا ہے، یا اس کے برابر روزے ہیں تاکہ وہ اپنے کام کا مزہ چکھیں جو کچھ گزر چکا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، اس نے دوبارہ یہی کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے انتقام لے گا۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب بڑے انتقام والا ہے۔ یعنی حالت احرام میں خشکی پر شکار کرنے سے منع کر دیا گیا، کیونکہ شکار کے علاوہ بھی بہت سی غذائیں مل جاتی ہیں خشکی میں، لیکن سمندر میں کیا ہوتا ہے، سمندر میں کوئی غذا نہیں مل سکتی، تو حالت احرام میں سمندر کا جو شکار ہے وہ حلال ہے، وہ کیا جا سکتا ہے۔ تمہارے سمندر کا شکار، اس کا کھانا حلال کر دیا گیا جو تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے سامان زندگی ہے۔ جب تک تم حالت احرام میں ہو تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ یعنی اللہ کی رحمت کی یہ صفت ہے، رحمت اللہ تعالیٰ کی، اور عذاب اس کا فعل ہے۔ سزا اور جزا میں اللہ کی رحمت غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا، حرمت والے مہینوں کو بھی اور قربانی کے جانوروں کو بھی اور پٹے ڈالے گئے جانوروں کو بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے جو بھی زمین میں ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بید بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ رسول پر پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی تم ظاہر کرتے ہو جو بھی تم چھپاتے ہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ذمہ داری ہے؟ پیغام کا پہنچا دینا، اور منوانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟
اللہ تعالیٰ کی، یہ رسول کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ ہدایت کی توفیق، حکم پر عمل کی توفیق، اس پر ثواب اور جزا بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اسی سے توقع رکھنی چاہیے۔ اس لیے رسول کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچانے کی ذمہ داری امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کے دن خطبہ دیا اور فرمایا، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال تم پر حلال ہیں، جیسے اس دن کی حرمت تمہارے اس دن میں، اس مہینے میں، اس شہر میں ہے، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ خبردار، کیا میں نے حکم پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے۔ 3 دفعہ آپ نے انگلی اٹھائی اور کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے نا، یہ سب گواہی دے رہے ہیں، میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا حاضر کو چاہیے کہ یہ تعلیمات غیر موجود کو پہنچا دے، کیونکہ بعض اوقات براہ راست سننے والے سے وہ شخص زیادہ یاد رکھتا ہے جسے بعد میں حکم پہنچایا جائے۔ جیسے آپ اب یہاں سے قرآن سن کے جاتی ہیں، کوئی ایسی نئی بات جو آپ کے دل کو کلک کرتی ہے، آپ دوسروں کو بتائیں، یہ کیا ہو جائے گا؟ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا، اگر آپ کی وجہ سے کوئی عمل کر لیتا تو۔ آپ کہہ دیں ناپاک اور پاک برابر نہیں، اور اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں اچھی لگے، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جو اے عقل والو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی پاک چیزیں پاک اثرات رکھتی ہیں، پاکی کا انجام بھی اچھا ہے۔ حرام چیز، ناپاک چیز، اس کے اثرات زندگی میں بھی انسان پر منفی ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں۔ اللہ سے پاک چیزوں کو بھی قبول کرتا ہے، پاکیزہ کلمات اس کی طرف اٹھتے ہیں، عمل صالح انہیں اوپر اٹھاتا ہے، جیسے سورہ فاطر میں آتا ہے خبیث مال دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث ہے۔ تھوڑا مال اس وقت مال سے بہتر ہے جو انسان کو غافل کر دے۔ پاک اور ناپاک میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، صرف مال یا کلمات نہیں، ہر چیز میں پاکیزگی ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہارے لیے ناگوار گزریں، اور اگر تم ان کے بارے میں سوال کرو جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ یعنی کثرت سوال سے منع کر دیا گیا، کیونکہ اس سے دین مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ وقت آنے پر چیزیں تمہارے سامنے آ جائیں گی، بے شک تم سے پہلے کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں سوال کیا، پھر وہ ان سے کفر کرنے والے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بحیرہ، نہ ہی صاحبہ، نہ ہی وسیلہ اور نہ ہی حام مقرر کیا، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، کیونکہ یہ مویشی جانور تھے یہ جن کو بتوں کے نام پر چھوڑ کے ان کے نام مقرر کر دیے تھے۔ اللہ نے ان پر لازم نہیں کیا تھا کہ لوگوں نے خود یہ چیزیں ایجاد کر لی تھیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا اس کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اور کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہوں، کیونکہ دین کے معاملات اور احکامات میں باپ دادا کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب آپ کو کوئی کام عبادت سمجھ کر کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ 2 چیزوں کو ذہن نشین رکھ لیں۔ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ عبادت کے لیے کون سی 2 چیزیں لازم ملزوم ہیں؟ ایک، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص ہونا چاہیے اس کام میں، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ آپ نے کسی بھی چیز کو عبادت میں رکھنا ہے، اس کو اس اوزان میں رکھ کے دیکھیں کیا وہ واقعی یہ عبادت ہے یا نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اور کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہ جانتے ہوں نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہوں؟ اے لوگوں جو ایمان لائے، تم پر اپنی جانوں کی حفاظت لازم ہے۔ جب تم ہدایت پا جاؤ تو جو گمراہ ہو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، تم سب نے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، چنانچہ وہ تمہیں بتا دے گا جو بھی تم عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان لوگوں کی اصلاح کے لیے تو وقت لگاتا رہے اور اپنی عبادت اور اپنی اصلاح کو بھول جائے۔ تو سب سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ بعض لوگ اس آیت سے کچھ اور مطلب نکال لیتے ہیں کہ دوسرے کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، واجب نہیں، ہمیں صرف اپنی ہی فکر ہونی چاہیے۔ نہیں،
اپنی بھی فکر کے بعد دوسروں کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ تو اس کا آیت کا مطلب دراصل یہ ہے کہ جب انسان تبلیغ میں اپنی قوت اور کوششیں صرف کر دے لیکن لوگ پھر بھی نہ مانیں تو ان کی ذمہ داری بتانے والے پر نہیں ہے۔ ان کا بھٹکنا بتانے والے کو نقصان نہیں دے گا اگر خود ہدایت یافتہ ہے تو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، تمہارے درمیان وصیت کے وقت گواہی ہو جب تم میں سے کسی کی موت آ جائے، تم میں سے 2 عادل آدمیوں کی یا غیروں میں سے 2 گواہ ہو۔ اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو پھر موت کی مصیبت تمہیں پہنچے، اگر تمہیں شک ہو تو دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک رکھو، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس کے بدلے کوئی قیمت نہیں لیں گے، اگرچہ کوئی قرابتدار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی گواہی کو ہم چھپائیں گے، بلا شبہ اس وقت ہم ضرور گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ یعنی موت ایک مصیبت ہے کیونکہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اگر مال چلا گیا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ واپس آ سکتا ہے، مگر موت سے واپسی نہیں ہے۔ اس لیے اس آیت میں موت کو مصیبت کہا گیا ہے، لیکن اس سے بڑی مصیبت یہ کہ انسان موت کو یاد ہی نہ کرے، اس کی تیاری ہی نہ کرے۔ ایک موت ہی نصیحت کرنے کے لیے کافی ہے اگر موت کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ اگر سوچا جائے تو۔ یہاں وصیت کی اہمیت کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ اگر انسان سفر میں بھی ہو تو اس کو اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو لائق نہیں کہ وہ 3 راتیں بھی نہ گزارے مگر اس حال میں کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہو۔ مرنے کے بعد ملکیت وارثوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، لیکن اگر اپنی زندگی میں مال کا کوئی حصہ خاص مقصد کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں، کسی مسجد کے لیے یا کسی دینی ادارے کے لیے، کسی غریب رشتہ دار کے لیے، کسی مسافر خانے کے لیے، کوئی کنواں کھدوانے کے لیے، کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے مال میں سے وہ نکال کر اس خاص مد میں دے دی جائے تو اس کو جلد از جلد لکھ کر رکھ لیں، کیونکہ بعد میں وارث اس سارے مال کو تقسیم نہ کریں گے اور آپ کے لیے کچھ نہ بچے گا۔ آپ کا مال آپ کی زندگی میں آپ کا ہے، مرنے کے بعد کس کا ہو جائے گا؟ وارثوں کا۔ ہاں، اتنا حصہ آپ کی وصیت کے مطابق استعمال ہوگا جس کی آپ وصیت کر جائیں، باقی مال تو وارثوں کو دیا جائے گا۔ وصیت مال کے 1/3 حصے پر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا تو اس وقت سے میری وصیت میرے پاس موجود رہتی ہے۔ پھر اگر معلوم ہو کہ وہ دونوں واقعتاً گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو جن کا حق مارا گیا ہے ان میں سے دوسرے 2 افراد جو وصیت کرنے والے کے قریب ترین ہوں ان کی جگہ کھڑے ہوں، پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ برحق ہے اور سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، بلا شبہ اس وقت ہم یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہی طریقہ قریب ترین ہے کہ لوگ اس طریقے پر گواہی دیں یا وہ ڈریں کہ دوسروں کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں رد کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سنو، اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی تقویٰ کے ساتھ سننا وہ ہوتا ہے جس میں انسان عمل بھی کرتا ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب ملا تھا، وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بلا شبہ بہت زیادہ غیب جاننے والے آپ ہی ہیں۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول انکار کر دیں گے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ان کی امتوں نے کیا کیا ہے۔ اصل میں قیامت کے دن کی ہیبت اور ہولناکی کی وجہ سے رسول بھی گھبرا جائیں گے۔ جنہوں نے زندگی میں کچھ گناہ نہیں کیا، جب رسولوں سے ہیبت کم ہوگی تو امتوں کے بارے میں جواب دیں گے انہوں نے پیغام قبول کیا یا نہیں۔ تو جس شخص کے دل میں اس دن کا ڈر آ جائے، پھر اس کی زندگی میں تقویٰ آ جاتا ہے، وہ برائیوں سے بچنے کی فکر بھی کرتا ہے کہ میرا اس دن کیا بنے گا جب سبھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، نہ رشتہ دار، نہ دوست، نہ مال، نہ شہرت، نہ نام، کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم اپنے اوپر اپنی والدہ پر میرے انعام کو یاد کرو، جب میں نے روح پاک سے تمہاری مدد کی، تم لوگوں سے ماں کی گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی کلام کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور رات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی بناتے تھے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے حقیقی پرندہ بن جاتا تھا،
اور تم پیدائشی اندھے کو کوڑی کو میرے حکم سے تندرست کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکے رکھا، جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ ان میں سے ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک کھلا جادو ہے۔ یعنی اس آیت سے بنیادی طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کی ربوبیت کا رد ہو رہا ہے کہ انہوں نے تخلیق کے سارے کام اللہ تعالیٰ کے اذن سے کیے، اور ہر دور میں ہر پیغمبر کی تعلیم کو جادو کہہ کر جھٹلا دیا گیا۔ اس لیے تو عیسیٰ علیہ السلام سے جو معجزات سرزد ہوئے جن کا اس آیت میں ذکر ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوا تھا۔ اسی لیے کسی بھی انسان سے فائدہ یا نقصان صرف اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اس لیے دل سے لوگوں کا ڈر نکال دینا چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، جان رکھو اگر ساری دنیا بھی مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور اگر سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے۔ تو پھر ثابت کیا ہوا کہ اصل قدرت، قوت اور طاقت کون ہے؟ اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈال دیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، آپ گواہ ہیں کہ یقیناً ہم فرما بردار ہیں۔ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب استطاعت رکھتا ہے کہ آسمان سے میرے لیے ایک خوان اتار دے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ حواریوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے ہم کھائیں، ہمارے دل مطمئن ہو جائے، ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے واقعی سچ ہی کہا ہے اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے اللہ ہمارے رب، آسمان سے ہم پر ایک خوان اتار جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو، تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو رزق عطا کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ تو پھر رزق کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ جو لوگ رزق کی تنگی اور پریشانی کا شکار ہوں تو یہ دعا بھی کرنا چاہیے، اللہم ارزقنی وانت خیر الرازقین، کیونکہ رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی، اور رزق کے لیے بہت سی اور بھی دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ خوان تم پر نازل کرنے والا ہوں، چنانچہ اس کے بعد تم میں سے جو شخص ناشکری کرے گا تو اس کو میں یقیناً ایسا عذاب دوں گا جو جہانوں میں سے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بناؤ؟ وہ کہیں گے آپ پاک ہیں، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کا مجھے کوئی حق نہ تھا۔ اگر میں نے وہ کہا ہوتا تو یقیناً آپ کے علم میں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو آپ کے نفس میں ہے، بلا شبہ آپ ہی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ تو اس آیت میں یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام الوہیت نہیں تھی، ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا الوہیت میں۔ دوسری بات یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام خوبصورت انداز پتہ چل رہا ہے کہ جواب دینے سے پہلے وہ تسبیح کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عظمت اور پکڑ کے خوف سے عاجزی اختیار کرتے ہوئے پاکی بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ بندے کی ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے ادب کا لحاظ رکھے اور ادب سے جو ہے تسبیح بیان کرے۔ میں نے ان سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ میں اس پر گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود تھا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان پر تو ہی نگران تھا، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی نگران ہے، فرشتوں کے ذریعے بھی نگرانی کرواتا ہے۔ کرامن کاتبین دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہمارے وہ بندے کے ساتھ ساتھ ہیں، چاہے دن ہو یا رات ہو، وہ جنگل ہو یا صحرا ہو، جہاں کہیں بھی ہم موجود ہیں وہ ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں۔ اگر تو ان کو سزا دے تو یقیناً وہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو انہیں بخش دے تو یقیناً تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ کس قدر انتہائی ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو اس کی سچائی نفع دے گی، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں ابد الآباد تک ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ تو قیامت کے دن کیا چیز کام آنے والی ہے؟ سچائی۔
اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ پا لیتا ہے، اور جھوٹ برائی کا راستہ دکھاتا ہے، برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ الانعام، یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی اور یہ ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی۔ کہا جاتا ہے جب یہ سورت اتری تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ تھے۔ اس سورت میں بنیادی طور پر مشرکین کے ساتھ ان کے اعتراضات، ان کے اعمال کے بارے میں دلائل دیے گئے ہیں۔ تو یہ سورت مکی ہے، اس میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور روشنیوں کو بنایا۔ پھر بھی جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ یعنی حمد کہتے ہیں کسی کی ایسی تعریف جس میں محبت، تعظیم پائی جائے، اس کی صفات کی کمال کی وجہ سے، اور وہ واقعی تعریف کے لائق بھی ہو۔ جو تعریف کرنے والا ہے اس کے دل میں اس کی محبت بھی ہو اور عظمت بھی ہو۔ وہ تعریف جو محبت کے بغیر ہو مدح کہلاتی ہے، جیسے بادشاہوں وغیرہ کی لوگ کرتے ہیں اور ان سے کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے اس لیے کی جاتی ہے۔ قرآن مجید کے 5 صورتیں ہیں جن کا آغاز الحمدللہ کے الفاظ سے آتا ہے۔ الحمدللہ کے لیے کی جاتی ہے، اللہ کے لیے کی جاتی ہے الحمد، اور اس کی کامل صفات کی بنا پر کی جاتی ہے۔ جب یہ کہہ دیا جاتا ہے الحمدللہ تو اس میں سے زمانہ نکل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یعنی تعریف ماضی، حال، مستقبل، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے۔ تو وہ تعریف کے لائق بھی ہے اس کی صفات کمال کی وجہ سے، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق کائنات ہے، اسی لیے الحمدللہ۔ اور پھر فرمایا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اللہ کی ربوبیت سے تو اہل مکہ بھی انکار نہیں کرتے تھے، مگر انہوں نے اللہ کی الوہیت سے کفر کیا تھا۔ وہ اللہ کو ایک الہ نہیں قرار دیتے تھے، اس کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ یہاں اگر دیکھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو اکیلا ہے۔ وہ اللہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت کو دور کر دیتا ہے، اور جب تم کسی بیابان جنگل میں راستہ بھول جاتے ہو اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے، اور جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تمہارے لیے پیداوار ظاہر کرتا ہے۔ اسی لیے حمد، شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو اکیلا رب ہے، مالک ہے، الہ ہے، عبادت کے لائق ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک وقت مقرر کر دیا، ایک مقررہ وقت اسی کے پاس ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور وہی اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، وہی زمین میں بھی ہے، وہ تمہارا پوشیدہ، تمہارا ظاہر جانتا ہے، جو کچھ تم کماتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہیں۔ یعنی سائے سے پتہ چلتا ہے کہ راز کا مطلب نشانیوں میں غور و فکر چھوڑ دینا، جبکہ غور و فکر کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ کبھی ہم نے کی ہے؟ کائنات کی جو آس پاس کی ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے معرفت حاصل کی ہے ان چیزوں سے؟ اس پر غور و فکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے اگر ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سامنے آتی ہے، پھر اسی کے سامنے جھکنے کو دل بھی چاہتا ہے۔ پس یقیناً انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا، چنانچہ جلد ہی ان کے پاس وہ خبریں بھی آئیں گی جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار عطا کیا تھا جو تمہیں بھی عطا نہیں کیا، اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائیں، اور ہم نے نہریں بنائی جو ان کے گھروں کے نیچے سے بہتی تھیں، پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا۔ ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کر دیا، کیونکہ گناہ نعمت کے زوال کا باعث ہوتے ہیں۔ ہر مصیبت گناہ کی وجہ سے آتی ہے، اور صرف توبہ سے ہی اس کو دور کیا جا سکتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو گناہوں کی کثرت پر عذاب آ جایا کرتے ہیں۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ،
کیونکہ بعض کا بہت سے چھوٹے چھوٹے گناہ اکٹھے ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی مصیبت آئے تو غور و فکر کرے کہ کیوں آئی، میں کیا غلط کر رہی تھی، اور پھر غلطی کو سوچ کر توبہ استغفار کرے، صدقہ خیرات کیا جائے تاکہ مصیبت ٹل جائے۔ کبھی ہم نے ایسے کیا؟ الحمدللہ۔ اور اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے کہ جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھوتے، تب بھی کفر کرنے والے ضرور یہی کہتے کہ کھلے جادو کے سوا یہ کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے تو ضرور کام ہی ختم ہو جاتا، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے۔ اور اگر ہم اسے فرشتہ بناتے تو ہم ضرور اس کو بھی آدمی بناتے، اور ہم یقیناً انہیں اسی شبے میں ڈال دیتے ہیں جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ اور بلا شبہ آپ سے پہلے بھی یقیناً بہت سے رسولوں کو مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی جب دین کی وجہ نماز، حجاب، نماز سے مذاق اڑایا جائے تو غم نہ کرے، اس کام کو چھوڑنا نہیں۔ جو دین کے لیے شروع کر لیا کام اس پر قائم دائم رہنا ہے، چاہے لوگ مذاق اڑاتے رہیں۔ اب دیکھیں پیغمبروں کا بھی کتنا مذاق اڑایا گیا، لیکن انہوں نے اپنا کوئی کام نہیں چھوڑا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا وہ کر کے ہی گزرے۔ آپ کہتے ہیں زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ آپ دیکھیں کس کے لیے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، اس نے رحمت کرنا اپنے اوپر لکھ دیا۔ وہ قیامت کے دن ضرور بر ضرور تمہیں جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی رات اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی سکون اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ رات میں سکون ٹھہرایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن ہم رات کو سکون کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ جاگتے رہتے ہیں، اور دن کو کیا کرتے ہیں؟ سوتے رہتے ہیں۔ ہمارا جو ہے نا کام ہی الٹ ہو گیا ہے، اور کام الٹ ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے حالات بھی الٹ ہو گئے ہیں۔ یعنی جس چیز پہ اللہ تعالیٰ نے عروج رکھا تھا ہم نے وہ زوال کی چیزیں اپنا لی، تو زوال ہی آنا نا پھر اس پہ۔ تو آپ کہہ دیں کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو دوست بناؤں؟ جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے وہی کھلاتا ہے، اسے کھلایا نہیں جاتا۔ آپ کہتے ہیں یقیناً مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا ہوں جو اسلام لائے، اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ بنیں۔ آپ کہتے ہیں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس دن جو کوئی اس سے ہٹا دیا گیا تو یقیناً اسی پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، اور یہی واضح کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی وہ بندوں کی طرح محتاج نہیں کہ وہ ہوگا تو دے دے گا، اس کے پاس تو ہر چیز ہر وقت موجود ہے۔ وہ خزانوں کا مالک ہے، اسے مانگے، اسے مانگنا ذلت کا بھی باعث نہیں، بندوں سے مانگنا بعض کا ذلت کا باعث بنتا ہے۔ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے، ہر چیز کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ تمہیں بھی خبردار کروں اور انہیں بھی جن تک یہ پہنچے۔ یا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعتاً دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں تو گواہی نہیں دیتا۔ آپ کہتے ہیں وہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اور بلا شبہ میں ان سے بے تعلق ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے جانوں کو خسارے میں ڈالا تو وہی ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ ظالم یقیناً کامیاب نہیں ہوتے۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم ان سے پوچھیں گے، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم گمان کرتے تھے؟ پھر ان کا اور اس کے سوا کوئی عذر نہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ قسم ہے اللہ ہمارے رب کی، ہم مشرک نہ تھے۔ یعنی وہاں پھر اپنے ہی عمل کو وہ جھٹلا دیں گے، وہ شرک کا انکار کر بیٹھیں گے۔ آپ دیکھیں کیسے وہ جھوٹ بولیں گے،
اور وہ سب ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ بنایا کرتے تھے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ نہ اس کو سمجھ سکیں۔ ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا، اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا پہلے لوگوں کی کہانیوں کے سوا یہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی ایک ہی کتاب کچھ لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کے دل پگھل جاتے ہیں، زندگیاں انسان کی بدل جاتی ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اسی کتاب سے بھٹک جاتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں تھیں۔ تو گناہ گار دل قرآن کے راز سمجھنے سے عاری ہوتا ہے، اس لیے بھی گناہ گار دلوں میں حسد، کینہ، نفاق بھرا ہوتا ہے، اور ان دلوں میں قرآن اثر نہیں کرتا، قرآن ان کی سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر وہ قرآن پڑھ کر سن کر اس پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانیاں قرآن کو نہ سمجھنے کا باعث بنتی ہے، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ اگر ہمیں قرآن سمجھ نہ آئے تو اس کی راہ میں گناہ حائل ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اس میں؟ اگر قرآن سمجھ نہ آئے تو توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اگر قرآن کی کوئی آیت سمجھ نہیں آ رہی تو استغفار شروع کر دیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے ملتا جلتا کوئی گناہ کیا ہو جو قرآن سمجھنے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ امام ابن تیمیہ کے بارے میں آیا ہے کہ جب انہیں قرآن کی کوئی آیت سمجھ نہیں آتی تو 100 تفاسیر دیکھتے، اور بعض کا پھر بھی سمجھ نہیں آتی تھی تو بیٹھ کے صرف استغفار پڑھا کرتے تھے۔ تو اگر ہمیں قرآن سمجھ نہ آئے تو اس رات میں بھی گناہ حائل ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری سمجھ، فہم اور فقہ میں اضافہ فرما دے، اور وہ اس سے لوگوں کو روکتے ہیں، خود بھی اس سے دور ہی رہتے ہیں، اور اپنی جانوں کے سوا کسی کو ہلاک نہیں کرتے، اور وہ شعور ہی نہیں رکھتے۔ اور کاش آپ دیکھیں کہ جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا تو وہ کہیں گے اے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں، بلکہ ان پر وہ چیز واضح ہو چکی جو وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے۔ اگر وہ واپس بھیج دیے جائیں تو یقیناً دوبارہ ہی وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زندگی تو بس ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ کن کا قول تھا؟ کسی دنیا کی زندگی ہے اور آخر میں کوئی نہیں اٹھائے جائے گئے۔ اہل مکہ کہتے تھے ان کا وہ اللہ کو، یوم آخرت وغیرہ کو کچھ بھی نہیں مانتے تھے، اور کاش آپ دیکھیں جب انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اللہ پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے، وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب، اپنے رب کی قسم کیوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو عذاب چکھو اس وجہ سے جو تم نے کفر کیا کرتے تھے۔ یقیناً وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب قیامت ان پر اچانک آ جائے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس اس کے بارے میں جو ہم نے کوتاہی کی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں میں اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ سن لو برا ہے جو بوجھ وہ اٹھائیں گے۔ یعنی دو ہی چیزیں ہیں، یا تو اللہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر یہ کہا کہ وہ نہیں ہے تو قیامت کے دن حساب کے لیے اگر کھڑا کر لیا جائے گا تو کیا کریں گے؟ اور دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ لابھ ہر وہ کام جو فائدہ مند نہیں ہوتا، اور لہو ہر وہ کام جس سے انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو اللہ کی اجازت سے غافل کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ کافر کی زندگی ہے کیونکہ زندگی کو دھوکے اور باطل کاموں میں گزار دیتا ہے۔ مومن کی زندگی نیک اعمال پر مشتمل ہوتی ہے اور وہ ہر چیز میں آخرت کے سامنے رکھ کر کام کرتا ہے۔ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو یقیناً غم زدہ کرتی ہیں جو وہ کہتے ہیں، تو یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے مگر ظالم اللہ تعالیٰ کی آیات ہی کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی لوگوں کا مذاق اڑانا، اعتراضات جب پیغمبر کے دل پر اثر کرتی ہیں تو ہم تو عام انسان ہیں، اس لیے جب کوئی ایسی بات کرے جو ہمارے نفس یا ہماری ذات کے خلاف ہو تو غمگین نہ ہو، اس پر غم نہیں کرنا۔ یہ ظالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلاتے تھے، بلکہ در حقیقت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلانا تھا، ان کا جھٹلانا آیات کو جھٹلانا تھا، اللہ کو جھٹلانا تھا۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین پر نہیں تھے تو یہ آپ کے بڑے دوست بنتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین پر آئے تو آپ پر اعتراضات شروع کر دیے۔ اصل اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں تھا، بلکہ آپ کے پیغام پر تھا، اور اس چیز پر تھا جو آپ نے اختیار کی۔ یہ راستہ آپ نے اپنی مرضی سے اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا۔ حکم کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن ایسے لوگ دراصل اللہ کی باتوں کا انکار، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، انہوں نے اس پر صبر کیا جو وہ جھٹلائے گئے اور ایذا دیے گئے، جہاں تک کہ ان کو ہماری مدد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور بلا شبہ آپ کے پاس یقیناً رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی۔ یعنی ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ افضل ایمان صبر کرنا اور نرمی کرنا، یہ ہماری عادات کا حصہ بن جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ تو جہاں مشکل آئے وہاں کیا ہے؟ آسانیوں کو تلاش کریں، یعنی صبر کریں، پھر آسانیاں بھی اللہ دے گا۔ اور اگر آپ پر ان کی بے رخی گراں گزرتی ہے تو اگر آپ میں طاقت ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگاؤ تو ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یقیناً ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ چنانچہ آپ نادانوں میں ہرگز نہ ہونا، یعنی ان کی بات نہ مانیں، ان کے مطالبات پر نہ جائیں۔ بلا شبہ قبول تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو اس سے مراد مومن نصیحت کو قبول کرتا ہے جس کا دل ایمان سے روشن اور جگمگاتا ہے، جس کا دل زندہ ہے، جس کا دل مر چکا، جس کے دل پر مہر لگ چکی، وہ نصیحت قبول نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ آپ کہتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ کوئی معجزہ اتارے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور کوئی جانور زمین میں اور نہ کوئی پرندہ کہ وہ اپنے دونوں پروں سے اڑتا ہے مگر تمہاری طرح کی امتیں ہیں۔ ہم نے اپنی کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر یہ اپنے رب ہی کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے، گونگے، اندھیروں میں پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو بلکہ تم اسی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے گا تو اس مصیبت کو دور کر دے گا جس کی طرح تم اسے پکارو گے، اور تم ان سب کو بھول جاؤ گے جو تم شریک بناتے ہو۔ اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں میں رسول بھیج چکے، پھر ہم نے ان کو تنگ دستی تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ یعنی کچھ لوگ تکلیف آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اکڑ جاتے ہیں، ناراضگی دکھاتے ہیں، جھکتے نہیں اللہ کے آگے، دعا نہیں کرتے۔ اور کچھ لوگ جو ہے تکلیف مصیبت آنے پر کیا کرتے ہیں؟ تضرع اختیار کرتے ہیں۔ اس آیت میں تضرع نہ کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ دیکھا جائے تو تکلیف کے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کے آگے عاجزی کرنی چاہیے اور دعائیں کرنی چاہیے جس قدر ہو سکے، توبہ بھی کرنی چاہیے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جب تکلیف آتی ہے تب عاجزی اختیار کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، لیکن جب تکلیف دور ہوتی ہے تو پھر اکڑ میں پڑ جاتے ہیں، روح گردانی کرتے ہیں، اپنی پرانی ڈگر پر بھی چل پڑتے ہیں وہ۔ اس لیے دیکھا جائے تو قابل تعریف وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہتے ہیں، اپنی عبادت اور توبہ پر خوشحالی میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں اور تکلیف میں بھی، اور جب تکلیف ٹل جاتی ہے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ ہی کے بن کر رہتے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مجھ پر جو تکلیف آئی وہ آزمائش ہے یا عذاب ہے، تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو گئے تو وہ امتحان اور آزمائش تھی، اور اگر اس تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو گئے تو کیا یہ عذاب ہے۔ اس لیے مشکل حالات میں زیادہ سے زیادہ کیا کرنا بھی چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی چاہیے۔ بعض کا کسی وظیفے کو 1000 بار پڑھتے ہیں لیکن اس میں ایک دفعہ بھی اس کو سمجھ کے نہیں پڑھا ہوتا۔ ہم وظیفے بہت کرتے ہیں لیکن وظیفے کو سمجھ کے نہیں کبھی بھی پڑھا۔ تضرع عاجزی کیا ہے؟ جو پڑھے اس کو سمجھ کے پڑھے، پوری توجہ سے پڑھیں، اللہ کے آگے رو رو کر پڑھیں۔ اللہ کے آگے رونے سے بہت سی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک بچہ جب ماں سے رو کر فریاد کرتا ہے
تو ماں کیا کرتی ہے؟ ناجائز مطالبہ بھی کیا کرتی ہے؟ اس کا مان لیتی ہے، اس کا رونا اس سے دیکھا نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ساری ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے آگے رو کر دعا کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری نہیں مانے گا؟ ضرور مانے گا۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، اپنے رب کو گڑ گڑا کر خفیہ طور پر پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں میں خیر ضرور ڈالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب اللہ تعالیٰ بڑی شرم والا ہے، بڑی حیا والا ہے، بڑے کرم والا ہے۔ اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ اس کو خالی ہاتھ چھوڑ دے۔ آج بھی جیسے آپ ادھر آتے ہیں روزانہ، آپ کے دل میں جو بھی دعائیں ہیں، آپ ادھر بیٹھے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ، اپنا دل جو اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے کیا کیا تھا؟ دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی نا، اللہ تعالیٰ سے کیسے ان کا دل جڑا ہوا تھا۔ تو اپنا دل بھی اس مجلس میں ایسے کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے جوڑا کریں، دعا کرتے رہا کریں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے فیملی کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اسے تکلیف آنے پر اسے پلٹ کر رو کر دعائیں کریں۔ تکلیف میں، مشکل میں گڑ گڑانا چاہیے اللہ تعالیٰ کے آگے۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے کیوں نہ عاجزی اختیار کی، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا جو وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی شیطان نے ان کی غلطیوں نے خوبصورت بنا کر دکھا دی۔ یہی عذاب ہوتا ہے کہ انسان پر مصیبت آئے اور انسان اکڑ جائے، اپنی غلطی کی تعویلیں دینے لگے۔ جب انہوں نے اس نصیحت کو بلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ خود ان پر اترانے لگے جو وہ دیے گئے تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا تو اچانک وہ مایوس تھے۔ یہ بھی عذاب ہی کی ایک قسم ہے کہ انسان گناہ کرے، اس کے باوجود دنیا اس پر فراخ کر دی جائے۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا کا وسیع ہونا، تنگ ہونا دونوں ہی آزمائش ہیں۔ اس لیے کہ حسن بصری کہتے ہیں اللہ جس پر دنیا کو وسیع کر دے اور اس کو یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ اس کے ساتھ چال چل رہا ہے تو اس کے پاس کوئی بصیرت ہی نہیں، اور جس پر اللہ دنیا تنگ کر دے لیکن اسے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی خیر کا ہی کوئی فیصلہ ہے تو اس کے پاس بھی کوئی عقل نہیں۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، اس لیے خوشی یا غمی ہو اللہ کا قرب نہ چھوٹے، اللہ سے دوری کا باعث یہ دنیا کی ہلاکت کا سبب ہے۔ نافرمانیوں کے باوجود دنیا کا ملنا اللہ کی طرف سے بس مہلت اور استدراج ہے۔ جب انہوں نے اس نصیحت کو بلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ خود ان پر اترانے لگے جو وہ دیے گئے تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا تو اچانک وہ مایوس تھے۔ چنانچہ ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا، اور سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے۔ یعنی ظالم کی ہلاکت پر اللہ کی حمد۔ اللہ جب ظالم کو پکڑتا ہے تو اس میں لوگوں کی اصلاح کا بندوبست ہوتا ہے، لوگ عبرت پکڑتے ہیں اور یہ عبرت بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اس لیے ظالموں کے خاتمے پر کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ پڑھی جائے، کیونکہ گناہ گار لوگوں کے فساد سے ساری دنیا والے نجات پاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا آرام پانے والا ہے، اس سے آرام پایا گیا۔ صحابہ نے عرض کیا اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن بندے جو دنیا کی مصیبتوں سے آرام پاتا ہے، اور وہ بدکار بندہ جسے اللہ کے بندے اور شہر، درخت اور چوپائے سب آرام پا جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کی موت پر آسمان زمین روتے ہیں کیونکہ وہ خیر ہی خیر پھیلانے والے ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کی موت پر سب راحت پاتے ہیں، اپنے بھی ہوں پرائے بھی ہوں، جہاں بھی وہ رہتا ہے، کیونکہ اسے ہر کوئی تنگ ہوتا ہے۔ اللہ تو سب کو ہدایت دیتا ہے، اور خاندانوں میں کوئی نہ کوئی فرد ایسا ہوتا ہے جس سے سارا گھرانہ ہی تنگ ہوتا ہے۔ اس کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے، لیکن وہ سدھرنے کا نام نہیں لیتا وہ، لیکن تو اس کے لیے بعض کا بد دعائیں بھی کی جاتی ہیں، یا اللہ اٹھا لے اس کو کیونکہ اس نے ہماری زندگی حرام کی ہے، ایسے ہوتا ہے نا۔ اپنے گناہوں، زیادتی اور ظلم، اکڑ اور تکبر کی وجہ سے دوسروں کی زندگی تھلت پلت نہ کریں۔ ایسے لوگ جب دنیا سے جاتے تو ساری چیزیں شکر ادا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
دنیا کو نجات دے دی ہے۔ آپ کہہ دو کہ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت، تمہاری بینائی لے جائے، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں دلا دے۔ آپ دیکھیں ہم کس طرح آیات کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں، پھر بھی وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ آپ کہیں کیا تم نے دیکھا کہ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک یا اعلانیہ آ جائے تو نہیں ہلاک کیا جائے گا سوائے ظالم لوگوں کے، اور ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے ہی بنا کر بھیجتے ہیں۔ پھر جو لوگ ایمان لائیں، اصلاح کریں، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی ایمان، اصلاح دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ یعنی لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام کرنا، اپنی بری عادتوں کو چھوڑنا بہت ضروری ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو ان کو عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ آپ کہہ دیں میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں، نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں یقیناً کوئی فرشتہ ہوں، نہیں میں پیروی کرتا مگر جو میری وحی کی جاتی ہے میری طرف۔ آپ کہہ دیں کہ اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہوتے ہیں، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اور آپ اس کے ساتھ ان کو خبردار کریں جو یہ خوف رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف جمع کیا جائے گا، اس کے سوا نہ کوئی ان کی حمایت کرنے والا ہوگا نہ کوئی سفارش کرنے والا تاکہ وہ بچ جائیں۔ آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ ہٹاؤ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں۔ ان کے حساب میں سے آپ پر کچھ نہیں اور نہ ہی آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ ہے کہ آپ ان کو اپنے سے دور ہٹا دیں، بس آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی یہاں ذکر کیا جا رہا ہے صبح شام کا وقت آیا ہے، کیونکہ یہ دونوں اوقات مشغولیت کے بھی ہوتے ہیں، دنیا کے کاموں کا بھی غلبہ ہونے لگتا ہے، تو جو مشغولیت کے اوقات میں اللہ کو یاد کرے گا وہ فرصت کے اوقات میں بھی کر لے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبح شام اپنے بندوں کی خبر بھی لیتا ہے۔ جب فرشتے تبدیل ہو کے اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو فرشتے بتاتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نمازوں میں کرامن کاتبین کی تبدیلی ہوتی ہے، اور اسی لیے ہم نے انہیں ایک دوسرے سے آزمایا ہے تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے احسان کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو زیادہ جاننے والا نہیں؟ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کی نعمت کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں اور اس کے ملنے پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اور جب آپ کے پاس وہ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کہہ دیں تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لازم کر رکھی ہے۔ یقیناً وہ جو تم میں سے نادانی میں کوئی برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی غلطی کرنے پر صبح شام رب سے توبہ کا موقع ہے۔ اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہ گار توبہ کر لیں، دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ گار توبہ کر لیں، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ غلطیوں پر ندامت کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ توبہ استغفار کرنی چاہیے، آئندہ زندگی کو بہتر بنانے کا سوچنا چاہیے۔ اور ہم اسی طرح آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا طریقہ خوب واضح ہو جائے۔ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے بالکل روکا گیا۔ آپ کہتے ہیں میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلوں گا، اس وقت تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا۔ آپ کہتے ہیں میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس کو تم نے جھٹلا دیا جس کی تم جلدی مچاتے ہو۔ وہ میرے پاس نہیں، فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، وہی حق بیان کرتا ہے اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ یعنی اہل مکہ دھمکی دیتے اور کہتے تھے کہ لے آؤ عذاب، اس کے جواب میں یہ آیت اتری۔ آپ دیکھیں وہ کتنے بے خوف لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کا بالکل بھی ان کو خوف نہیں تھا۔ آپ کہہ دیں یقیناً اگر میرے پاس وہ ہوتا جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو زیادہ جاننے والا ہے اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا، اور وہ خشکی سمندر کی ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے، زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں گرتا اور نہ کوئی تر چیز نہ کوئی خوش چیز مگر سب کھلی کتاب میں موجود ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ سمندر کی تہہ کا صرف 1% حصہ ابھی تک جانا گیا ہے اور باقی ہمارے علم میں ابھی تک نہیں آیا، اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس کا بھی بہت بڑا علم جو ہے اس سے باہر ہے ہم لوگ۔
یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، اس لیے دوسروں سے متاثر ہونے کی بجائے اللہ کے آگے جھکنا چاہیے۔ لوح محفوظ میں ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے۔ ہم لوگوں کے علم سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی نے 2 دفعہ PhD کیا تو اس کے فوراً ہم مان جائیں گے اس کی ہر بات کو، اور جو اللہ کی کتاب ہے اس میں ہم پریشانی دکھائیں گے کہ نہیں، یہ والی بات نہیں ماننی اور یہ نہیں ماننی۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہر دانہ کون کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو علم کامل ہے، ہمارا علم ناقص ہے، اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اسی کے پاس ہے، اس کے سوا نہیں کوئی جانتا۔ وہ خشکی سمندر کی ہر چیز کو جانتا، کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اسے بھی جانتا۔ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں گرتا، نہ کوئی تر چیز نہ کوئی خوش چیز، مگر سب کھلی کتاب میں ہے۔ اور وہی ہے جو تمہیں رات کو وفات دیتا ہے، جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو وہ جانتا ہے۔ پھر وہ اس دن میں تمہیں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری کی جائے، پھر اس کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں اس کی خبر دے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی نیند موت کی بہن ہے۔ یہاں موت کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کے جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف سے آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، گویا کہ اس کے چہرے سورج کی طرح ہو۔ اس کے پاس جنت کی کفنوں میں سے ایک کفن ہوتا ہے، اور جنت کی حنوط یعنی خوشبو میں سے خوشبو ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کی تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت اس کے سرانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پاکیزہ نفس، اپنے رب کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکلو۔ چنانچہ اس کی روح ایسے بہہ کر نکل جاتی جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے۔ پھر ملک الموت اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی رفتار میں اس کی روح کو اس سے لے کر کفن میں لپیٹ کر اپنی لائی اور حنوط مل دیتے ہیں، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے مہکنے والی کستوری کی خوشبو جو روئے زمین پر نہ پائی جائے، اور اسے لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ دن اسی طرح نصیب فرمائے، روشن چہرے والے فرشتے آئے اور ساری زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرتے رہنے کی گزارنے کا موقع ملے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک پر موت آتی ہے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو قبض کر لیتے ہیں، اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جن کا حقیقی مالک ہے۔ سن لو، حکم اسی کا ہے، وہ سب حساب لینے والوں میں سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آپ کہتے ہیں، تمہیں خشکی سمندر کی تاریکی سے کون نجات دے جاتا ہے؟ تم اسے گڑ گڑا کر چپکے چپکے پکارتے ہو۔ یقیناً اگر اس نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم ضرور اس کا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں، اس سے اور ہر تکلیف سے اللہ تعالیٰ ہی تمہیں نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک ہی کرتے ہو۔ آپ کہتے ہیں، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب بھیج دے، یا تمہیں گروہوں میں ملا دے اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ آپ دیکھیں ہم آیات کو کیسے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھے۔ یعنی آپس کی لڑائیاں بھی عذاب کی ایک شکل ہے، خاندانوں میں ہو یا اداروں میں یا مساجد میں ہو، اور آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا، حالانکہ وہ حق ہے۔ آپ کہہ دیں، میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ ہر خبر کے واقع ہونے کا ایک وقت مقرر ہے، بہت ہی جلد تم جان جاؤ گے۔ اور جب آپ ان کو دیکھیں گے کہ ہماری آیتوں پر فضول بحث کرتے ہیں تو آپ ان سے منہ موڑ جائیں گے، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ اور اگر آپ کو شیطان بلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں۔ یعنی اللہ کی آیات میں بحث کرنے والی مجلسوں سے اجتناب کرنا چاہیے، خواہ کوئی مومن ہو یا کافر، کیونکہ اللہ کی کتاب بحث و مباحثے کے لیے نہیں آئی اور نہ ہی اعتراض کے لیے آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم اس لیے سیکھا کہ علماء کے سامنے فخر کرے اور بیوقوفوں سے بحث کرے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، اللہ اسے دوزخ میں داخل کرے گا۔ جہاں علم سیکھنے کے بہت سے فضائل ہیں، وہیں غلط مقاصد کے لیے علم سیکھنا عذاب کا باعث بھی ہے۔ اس لیے قرآن کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نواس بن سمان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے ذریعے جھگڑا نہ کرو، نہ اللہ کی کتاب سے بعض کو بعض کے ذریعے جھٹلاؤ۔ جو مومن قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو مغلوب ہو جائے گا، اور منافق قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو وہ غالب ہو جائے گا۔ بھلی بات بھول جانا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔
اور ان لوگوں کے ذمہ نہیں ہے جو بیچتے ہیں ان کے حساب میں سے، لیکن یاد دہانی ہے، اور ان لوگوں کے ذمہ نہیں ہے جو بچتے ہیں ان کے حساب میں سے، لیکن یاد دہانی ہے تاکہ وہ بھی بچ جائیں۔ بعض کا لوگ قرآن پڑھ کے اس میں غلط مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے میں انسان سوچتا ہے کہ میرے پڑھانے میں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو۔ اس کا حل یہاں بتا دیا گیا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کے بھٹکنے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، لیکن نصیحت کرنا آپ پر فرض ہے۔ جب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو صحیح رخ پر نہیں لیا جاتا، اس کے من مانے مطلب پہنائے جاتے ہیں، تو انسان پھر غلط راستے پر چل پڑتا ہے، غلط کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے نصیحت کرنا فرض ہے۔ اور آپ چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا دین کھیل اور دل لگی بنا رکھا ہے، جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ آپ اس قرآن کے ساتھ انہیں نصیحت کرتے رہیں کہ کوئی جان اس کی وجہ سے یا اس نے کمایا یا ہلاکت میں نہ ڈال دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے سوائے اس کے لیے کوئی دوست سفارشی نہ ہوگا۔ اگر وہ فدیہ دے، ہر فدیہ تو بھی اس سے نہیں لیا جائے گا۔ یہ لوگ ہیں جو اس کے بدلے ہلاکت میں ڈالیں گے۔ جو انہوں نے کمایا ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی سے پینا ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا، اس وجہ سے جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ یعنی یہاں دین کی عظمت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ دین جھگڑے اور بحث و مباحثے کی چیز نہیں ہے۔ دنیا کی چکا چوند نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اب وہ دنیا کو حلال کرنے کے لیے اور زیادہ دنیا حاصل کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں میں تبدیلی چاہتے ہیں۔ اصل بات یہ کہ قرآن جیسا ہے ویسا ہی لینا چاہیے۔ منمانی تعویلوں سے اس کا مطلب بدلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا کرنا انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور ہم اس کے بعد اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے رکھی ہے، اس کی معنی جیسے شیطان نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو، اس حال میں کہ وہ حیران ہو اس کے ساتھی ہوں جو اسے ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ آپ کہہ دیں یقیناً رہنمائی صرف اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جہانوں کے رب کے تابع فرما بردار بن جائیں۔ یعنی گمراہی ہدایت سے الگ کر دی گئی ہے۔ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ بندوں کی باتیں اور فلسفے ہدایت کا باعث نہیں ہو سکتے۔ اور یہ کہ تم نماز قائم کرو، اللہ تعالیٰ سے تم ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرح تم سب جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو حشر ہو جائے گا۔ اس کی بات سچی ہے۔ جس دن سور میں پھونکا جائے گا بادشاہت اسی کی ہوگی۔ وہ غائب اور حاضر کو جاننے والا ہے، وہی کمال حکمت والا ہے، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بلا شبہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ یہ تقریباً 20 جگہوں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ہر جگہ اس کے مزاج کے مطابق ہے۔ یہ صورت چونکہ کائنات کی نشانیوں کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے، تو اسی مناسبت سے یہاں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ابراہیم کو اسی طرح ہم آسمان اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے تھے تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دوست تھے، ان میں بہت سی خوبیاں تھیں۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ شرک سے بیزار تھے، وہ یکسو مسلمان تھے، کسی فرقہ واریت سے ان کا تعلق ہی نہ تھا، کیونکہ ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے جب بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے یا ان کی زندگی کا طرز عمل سامنے آئے تو اس پر خوب غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ کیا خوبیاں تھیں جن کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور دوست بن گئے تھے۔ چنانچہ جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک تارا دیکھا۔ کس نے دیکھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ اس نے کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ کیسا غور و فکر تھا ان کا۔ چنانچہ جب اسے جگمگاتا ہوا چاند دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا اگر یقیناً میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب اس نے سورج چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا اے میری قوم، بلا شبہ میں اس سے بے تعلق ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ یقیناً میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اہل مکہ مشرکین
قریش مانتے تھے، اس لیے ان کی مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ تو شرک سے بیزار تھے اور تم ان کی اولاد ہو کر شرک میں مبتلا کیوں ہو۔ اور اس کی قوم نے اسے جھگڑا کیا، اس نے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں اس سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب بھی کچھ چاہے۔ میرے رب نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم بار بار انہیں دھمکی دیتی ہے کہ تم پر ان بتوں کی مار پڑے گی، حالانکہ خالص توحید ہی جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہیں کیا ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دیکھیں شرک جو ہے اتنا بڑا گناہ ہے، اور میں اس سے کیسے ڈر جاؤں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، جبکہ تم ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے نہیں ڈرتے جس کی اس نے کوئی دلیل بھی نہیں تم پر نازل کی۔ چنانچہ فریقین میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان کی شرک سے آلودہ نہیں کیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اس سے پہلے ہم نے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور اس کی نسل میں سے داؤد کو، سلیمان کو، ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو، ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یعنی نیک لوگوں کو ایسی جزا دیتے ہیں کہ نسلوں میں خیر ہو جاتی ہے۔ دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام اپنا کام کر کے چلے گئے، لیکن ان کی نسل میں ہر پیغمبر آیا، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، بس اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونے کی ضرورت ہے، پھر اولاد بھی سنور جائے گی، اس کی نسلیں بھی خیر لائیں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر آزمائشیں آتی تھیں، لیکن اس کے بعد انعام بھی ملے، وہ انعام نیک اولاد کی شکل میں تھا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوئی۔ اللہ ہمیں بھی نیکیاں کرنے اور شرک سے پاک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو بھی سب کے سب صالحین تھے، اور اسماعیل کو، یسوع کو، یونس کو، لوط کو بھی، اور ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا پر فضیلت عطا کی، ان کے بعض آباء و اجداد کو، ان کے بعض اولادوں کو، ان کے بعض بھائیوں کو بھی انہیں ہم نے چن لیا اور ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، اور اگر وہ شرک کرتے تو یقیناً ان سے ضائع ہو جاتا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب و حکمت و نبوت عطا کی، پھر اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے اس کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے جو اس کا کسی صورت انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، سو آپ ان کی ہدایت کی پیروی کریں۔ آپ کہہ دیں میں اس پر تم پر سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانی جیسا اس کی قدر پہچاننے کا حق ہے۔ جب انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، آپ کہیں وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی؟ تم اسے چند ورق بناتے ہو، اس میں سے کچھ ظاہر کرتے ہو، بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جسے نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا۔ آپ کہیں اللہ ہی نے، پھر آپ ان کو چھوڑیں اور اپنی بحثوں میں کھیلتے رہیں۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی معرفت نہ ہونا اللہ کی ناقدری ہے۔ اللہ کی قدر پہچاننا کیا ہے؟ اللہ کو جاننے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ کی کتاب، کائنات کی کتاب جو اس نے تخلیق کی، اس پر غور و فکر کرنا، یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، بڑی بابرکت ہے، اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، اور تاکہ آپ مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو خبردار کر دیں، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی وہی کرتے ہیں۔ یعنی ایمان والوں کی خاص صفت یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی فکر کرتے رہتے ہیں۔ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی حالانکہ اس پر کچھ وحی نہ کیا گیا ہو،
اور جو کہے کہ جیسا کلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا جلدی میں بھی ویسا ہی اتاروں گا، اور کاش آپ دیکھیں جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، فرشتے اپنے ہاتھ پھیلانے والے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ناحق باتیں کہتے تھے، اس کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمہ کذاب اسود انسا نے بھی نبوت کے دعوے کیے تھے، اور ہماری طرف سے بھی وحی آئی، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری طرف بھی وحی آتی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ موت کے وقت قبر میں آخرت میں عذاب دیے جائیں گے، اور یہاں الجوم سے مراد جان نکالنے کا دن ہے۔ تقولون علی اللہ غیر الحق، یہ بہت ڈرنے کی بات ہے، جو بات اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی ہو اسے اللہ کے ذمہ لگا کر نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ دین کو بدل دینا بدترین ظلم ہے۔ اور اس آیت میں غیر مومن کی موت کا منظر بیان کیا گیا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی اور آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اتر کر آتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، اور وہ حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آ کے اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اے نفس خبیثہ، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف نکل چل۔ یہ سن کر اس کی روح اس کے جسم میں دوڑنے لگتی ہے، یعنی وہ نکلتی نہیں ہے، اور ملک الموت اسے جسم سے ایسے کھینچتے جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے، اور اسے پکڑ لیتے ہیں۔ فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی اسے ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور ٹاٹ میں لپیٹ کر اوپر لے جاتے ہیں۔ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ کیا گیا ہو، اور جو کہے جیسا کلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا جلد ہی میں بھی ویسا اتاروں گا۔ اور کاش آپ دیکھیں جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، فرشتے اپنے ہاتھ پھیلانے والے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ناحق باتیں کہتے تھے، اس کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے، اور بلا شبہ تم ہمارے پاس لے آتے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو بھی ہم نے تمہیں دیا تھا تم اپنی پشتوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تمہارا گمان تھا کہ یقیناً وہ تمہارا کام بنانے میں حصے دار ہیں۔ بلا شبہ تمہارا رشتہ یقیناً ٹوٹ گیا اور تم سے وہ سب گم ہو گئے جن کو تم گمان کیا کرتے تھے۔ یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص موت کے وقت اکیلا ہی جاتا ہے، قبر میں بھی اکیلا ہوتا ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں بعض لوگوں کا طریقہ کہ کوئی مشکل آئی فوراً کسی پیر کے پاس بھاگے یا وہ یعنی اس مشکل سے وہ پیر نکال دے گا، جبکہ اصل میں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہی مشکلات سے نکالتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرد سے اللہ قیامت کے دن اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، پھر وہ دیکھے گا کہ اس کو اپنے آگے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو اس کے سامنے آگ ہوگی، پس تم میں سے جو شخص بھی آگ سے بچنے کی استطاعت رکھتا ہے تو اس آگ سے بچے، خواہ کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی، یہ بھی شرک ہے، کیونکہ مرادیں تو اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے، جتنا اللہ ہمارے قریب ہے کوئی ہمارے قریب نہیں ہو سکتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وہی مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، وہی اللہ تعالیٰ۔ پھر تم کدھر کو بہکائے جاتے ہو؟ وہ صبح کو پھاڑ نکالنے والا ہے، اس نے رات کو سکون کا باعث بنایا اور سورج چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا، یہ سب پر غالب سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے، اور وہی ذات ہے جسے تمہاری تاروں کو بنایا تاکہ تم ان سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں پہ راستہ معلوم کرو۔ یقیناً ہم نے دلائل کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستارے انسانوں کی مدد کے لیے بنائے ہیں۔ کیسی مدد؟ ستاروں سے کیسی مدد ہے؟ ہاں، ستاروں کی پوزیشن سے کاشتکاری فصلوں کو اگانے کے کام کیے جاتے ہیں، اور کس موسم میں کون سے بیج بونے ہیں، کون سی فصل بونی ہے۔ پچھلے زمانے میں سائنسدان نے تو اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی، لوگوں کے مشاہدات اور تجربات بھی اتنے نہیں تھے، اس طرح سمندر کے سفر میں رہنمائی بھی ستاروں کے ذریعے ہی ملتی تھی۔
تقریباً 4000 سال پہلے تجارت کی غرض سے ایک قوم نے سمندری سمت یعنی شناسائی کا طریقہ ایجاد کیا، اور دیکھا جائے تو یہاں ان لوگوں کے عقائد کی تردید کی جا رہی ہے جو کہ ستاروں کی تخلیق کا مقصد ان کی پوجا کرنا سمجھتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم لوگ جو اسٹار جو ہے وہ کیا چیز ہے، حساب لگاتے ہیں نا، اسٹار ملاتے ہیں، شادیاں کرنی ہوتی ہیں تو کہتے ہیں حساب لگوا کے آتے ہیں، تو یہ بھی کون سا ہے؟ یہ بھی جادو کا علم ہے، یہ بھی شرک ہے۔ جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں یہ انہی سے یہ ساری چیزیں نکلی۔ اکثر ہم پوچھتے ہیں تمہارا اسٹار کون سا ہے، تو یہ بھی جو ہے نا، یہ اسٹار کچھ بھی نہیں ہوتا، اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، پس ایک قرارگاہ ہے، ایک سونپے جانے کی جگہ ہے۔ یقیناً ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں وہی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، سو ہم نے اس سے ہر قسم کی نباتات اگائی، تو ہم نے ان سے سبز کھیتی نکالی جس سے طے بطے دانے نکالتے ہیں، کھجور کے درختوں سے، اس کے گابوں سے جھکے ہوئے خوشے ہیں، انگور اور زیتون اور انار کے باغات ہیں، آپس میں ملتے جلتے نہ ملنے جلنے والے۔ اس کے پھل کو دیکھو جب وہ پھل لائے اور جب وہ پکتا ہے، بلا شبہ ان چیزوں میں یقیناً نشانیاں ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ایک مومن کی عبرت کی نگاہ ہونی چاہیے، کسی کھانے کی چیز کو دیکھ کر غور کیا جا سکتا ہے یہ کس طرح ہوگی، کیا کیا فائدے ہیں، کیسے کیسے ہم تک پہنچی، کیا ہم نے کبھی اس بات پہ غور و فکر کیا؟ الحمدللہ، اگر کوئی کرتا ہے تو الحمدللہ، اور جو نہیں کرتا اس کو چاہیے کہ اس پہ غور و فکر کرے کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ راستے بنائے ہیں۔ ان لوگوں نے جنوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیا ہے۔ دیکھیں جنوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے، ان لوگوں نے جنوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیا، حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا، انہوں نے کچھ جانے بغیر اس کے بیٹے اور بیٹیاں تراش رکھی ہیں۔ وہ پاک ہے، بے حد بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، آسمان و زمین کا وہی موجد ہے، اس کی کوئی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی ہر چیز کو خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، چنانچہ تم اسی ایک کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز دلیلیں آ گئی ہیں، چنانچہ جو بینائی سے کام لے گا تو وہ اس اپنے نفس کے لیے، اور جو اندھا رہا تو وہ بھی اسی پر ہے، اور میں تم پر کوئی محافظ نہیں ہوں۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کہیں کہ تم نے پڑھ رکھا ہے، کہ تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو علم رکھتے ہیں۔ آپ اسی کا پیچھا کریں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جا رہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ مشرکوں سے کنارہ کشی اختیار کریں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا، نہ ہی آپ ان پر کوئی نگہبان ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں برا بھلا نہ کہو کہ وہ بھی بغیر علم کے حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے لیے اس کا عمل خوشنما بنا دیا، پھر انہیں اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے تو وہ انہیں بتا دے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے گی تو وہ ضرور بضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ آپ کہہ دیں یقیناً نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب نشانیاں آ جائیں گی تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کے دلوں کو، ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے پہلی بار اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے۔ ہمیں اس کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے والا، نمازیں پڑھنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ایسے کام ہم سے کروا لے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اس دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرمانا، اللہ آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرمانا، اللہ اس دنیا میں بھی سکون عطا فرمانا، اللہ آخرت کی سختیوں میں بھی راحتیں عطا فرمانا۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو صحتوں میں بدل دے، اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمانا،
ان کو راحتیں عطا فرمانا، اپنے گھروں کا سکون عطا فرمانا۔ یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے بچوں کا سکون عطا فرمانا۔ اللہ ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا۔ اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا۔ اللہ ہماری بیٹیوں کے اچھے بر عطا فرمانا۔ اللہ ہمارے بچوں کو اچھے کاروبار عطا فرمانا۔ اللہ جن کی اولاد نہیں، اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمانا۔ یا ارحم الراحمین ہم تجھ سے التجا کرتی ہیں، اللہ تیرے آگے ہم ہاتھ پھیلائے ہیں۔ اللہ جو ہم میں سے جس کی جو بھی التجا ہے، اللہ سب کی التجائیں قبول فرمانا۔ یا ارحم الراحمین میں نہیں جانتی، اللہ تو جانتا ہے، تو دلوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ اللہ جس کی بھی جو مراد ہے، اللہ تو مراد اس کی پوری فرمانا۔ یا ارحم الراحمین جس نے بھی دعا کا کہا ہے، اللہ ان کی سب کی مرادیں پوری کرنا۔ یا ارحم الراحمین اللہ جو آخرت میں، اللہ آخری وقت کی گھڑیوں میں شیطان کے شر سے محفوظ فرمانا۔ اللہ وہ آخری سانس تک ہمیں تیری راہ سے بھٹکاتا ہے، اللہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لینا۔ یا ارحم الراحمین اس کے ہاتھوں میں نہ دینا ہمیں۔ یا ارحم الراحمین اس کے شر سے محفوظ فرمانا۔ اللہ آخرت کی گھبراہٹوں سے محفوظ فرمانا، جس وقت کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمانا۔ اللہ قبر میں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں عطا فرمانا۔ اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغ بنا دینا۔ یا ارحم الراحمین ہم تجھ سے التجا کرتی ہیں، یا ارحم الراحمین اپنی رحمت عطا فرمانا۔ اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دینا۔ یا ارحم الراحمین ہمیں مسجدوں میں جانے والا، نمازیں پڑھنے والا بنا دے۔ یا ارحم الراحمین ہماری توبہ استغفار اس دنیا میں ہی قبول فرمانا۔ ہم دنیا سے جب جائیں تو لا الہ کا کلمہ کرتے جائیں۔ یا ارحم الراحمین تیری تسبیحات کرتے اس دنیا سے جائیں۔ یا ارحم الراحمین جب اس دنیا سے جائیں تو یا ارحم الراحمین تو ہمیں جنت کا پیغام عطا فرمانا۔ نیک فرشتہ اللہ جنت کے فرشتوں کو ہمارے پاس بھیجنا۔ اللہ سفید کپڑے میں ہمیں ملبوس لے جانا۔ یا ارحم الراحمین ہم شیطان سے پناہ مانگتی ہیں۔ یا ارحم الراحمین اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں، شیطان کے شر سے محفوظ فرمانا۔ یا ارحم الراحمین ہم نہیں بچ سکتے، اللہ تو ہمیں بچانا۔ اللہ نمازیں پڑھنا آسان فرما دینا، دنیا میں نیکی کے کام کرنے اور بھلائی کے کام کرنے میں ہمیں آگے بڑھا دینا۔ اللہ ہم نیکی کے کام نہیں کر سکتے، اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرمانا۔ یا ارحم الراحمین ہم تیری طلبگار ہیں، اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں، اللہ ہم سب پر اپنی رحمت عطا فرمانا۔ اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمت فرمانا، ہماری زندگیوں میں اپنی رحمت فرمانا۔ اللہ آسانیاں فرما دینا، اللہ مشکلات میں آسانیاں فرمانا۔ یا ارحم الراحمین فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمانا، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرمانا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔